الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا نور اللہ۔ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی تو اسی لمحے قریب ہی اس کو ایک کنواں نظر آیا۔ اس میں اترا اور پانی پی کر اوپر چڑھا تو ایک کتے کو پیاس کی شدت سے اس نے زبان نکالے ہوئے دیکھا۔ اس آدمی نے کہا، اس کتے کو بھی میری طرح سخت پیاس لگی ہوگی، کیوں نہ میں اس کو بھی پانی سے سیراب کروں۔ چنانچہ اس نے اس کتے کو بھی پانی پلایا تو ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بخشش کی۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا جانوروں پر بھی رحم کرنے میں ہمارے لیے اجر رکھا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر تر جگر والی پر شفقت کرنے میں اجر ہے۔ یعنی جو بھی مخلوق ہے جو بے ضرر ہے اس کی خدمت کرنے پہ جو ہے نا وہ ثواب کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ اور یہ رحم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص انعام ہے، اور یہ رحم اللہ تعالیٰ اپنے خاص الخاص لوگوں کو عطا فرماتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دین خیر خائی کا نام ہے۔ تو جس میں جتنا ایمان سرایت کیا ہوگا، جتنا اس کے اندر دین مبین سرایت کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کامل مومن بنایا ہوگا، اتنا لوگوں کا وہ خیر خواہ ہوگا، نہیں تو وہ لوگوں کا بدخواہ ہوگا، لوگوں کی برائی چاہنے والا ہوگا، لوگوں کی جان اور مال کے نقصان کے در پہ ہوگا، اور ان کی کسی بھی خیر کو وہ دیکھ نہیں سکے گا۔ گویا یہ اس کی معاذ اللہ یہ شکاوت کی وجہ سے اور نفاق کی وجہ سے اس میں یہ آتیں آ جائیں گی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ان کے دل میں لوگوں کے لیے کیسے ہمدردی کا جذبہ تھا۔ چنانچہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ رات کو مدینہ شریف کے گرد چکر لگا رہے تھے، اور آپ خود جو ہے نا وہ مانیٹر کر رہے تھے کہ مدینہ شریف کا کیا حال ہے، چونکہ خلیفۃ المسلمین میں ہوں، امیر المومنین میں ہوں، تو میری ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کی جو ہے وہ حفاظت کروں تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو آپ جب مدینہ شریف کے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک قافلہ ہے جو وہ ابھی آیا ہے سفر سے، اور اب وہ سونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ نے سوچا کہ اگر یہ قافلے والے سو گئے تو ہو سکتا ہے ان کی چوری ہو جائے، ان کو کوئی اور نقصان پہنچا دے، لہٰذا انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں ان سے فرمایا کہ آپ چلیں اور ان قافلے والوں کی ہم حفاظت کے لیے وہاں پر ڈیوٹی دیتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دونوں حضرات تشریف لے گئے اور طلوع فجر تک اس قافلے والوں کی آپ پاس بیٹھ کر پہرا دیتے رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ندا دی، اے قافلے والوں، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ حتیٰ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حرکت کرتے دیکھا تو پھر واپس تشریف لائے۔ یہ تھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا لوگوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ۔ خود امیر المومنین نے اتنی بڑی سلطنت کے فرما روا ہیں، اس کے باوجود بھی خدمت کا جذبہ یہ تھا۔ ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ سرداری کے اور خلافت کے حقدار ہوتے ہیں۔ تو جو اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال ہے کہ جب یہ ویلاگ میں بنا رہا ہوں، ہمارے ملک میں کئی دنوں سے سیلاب کا جو ہے وہ سلسلہ ہے، اور ہمارے کے پی کے پنجاب، بلوچستان اور سندھ تقریباً
چاروں صوبے متاثر ہوئے ہیں. کسی میں تھوڑا نقصان ہے, کسی میں بہت زیادہ نقصان ہے, لیکن نقصان بہت زیادہ ہے. ہلاکتیں بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں, گھر تباہ ہو گئے اور طرح طرح کے نقصانات ہوئے ہیں. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سے جتنا کچھ ہو سکے دامے درمے قدمے سکھنے ان کی مدد کریں, چونکہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ اسی لیے مالداروں پہ فرض کی ہے تاکہ غریب غریب تار نہ ہو جائیں اور امیر امیر تار نہ ہو جائیں. اسلامی نظام میں معیشت یہی ہے کہ غریب غریب تار نہ ہوں اور امیر امیر تار نہ ہوں. تو آپ سب اپنا حصہ لیں, ان کے لیے دعائیں بھی کریں کہ یا اللہ جو اس میں وفات پا گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما, جو حیات ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما, ان کے لیے الہ العالمین ایسے اسباب عطا فرما تاکہ ان کی جان مال عزت آبرو سلامت رہے. بے شمار بچے یتیم ہو گئے, بچیاں یتیم ہو گئیں, اور اس طرح کے یہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے کیسے تباہی کے مناظر ہیں. لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس میں لازمی طور پہ اپنا حصہ ملائیں. دعوت اسلامی کی طرف سے جو اس کا ڈپارٹمنٹ ہے FGRF, اس کی خدمات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس سے پہلے جو 2005 میں زلزلہ آیا تھا KPK اور آزاد کشمیر زیادہ متاثر ہوا تھا, اس میں بھی دعوت اسلامی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. اور G11 فیضان مدینہ جو اسلام آباد کا ہے, وہاں مرکز بنا کر کشمیر اور KPK کو خوب نوازا گیا تھا. حضرت صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس خزانے کا منہ جو زلزلہ زدگان کے لیے آپ کھول دیں. تو میں نے خود بھی دیکھا اسلام بھائیوں نے کیسا کام کیا, مالی قربانیاں کیسے کی, اور کروڑوں کا جو سامان تھا وہ ان تک پیش کیا گیا ان کی خدمت میں جا کے, اور پھر مالی طور پر بھی تعاون کیا گیا. ہماری جو دعوت اسلامی کے ورکرز تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا. جن سے مالی قربانی نہیں ہو سکتی تھی, غربا میں سے تھے, تو انہوں نے بنفس نفیس اس خیر خائی کے کام میں شرکت کی. اس وقت بھی FGRF جو کر رہی ہے یہ الحمدللہ آپ سب کے سامنے پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو اس کے علاوہ جو تنظیمیں حکومتی سطح پہ کام ہو رہا ہے, جو کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, عمل میں, عمر میں برکتیں عطا فرمائے. جو ان بیچارے مظلوموں کی اور ان جو دکھیاروں کی جو مدد کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت کی ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے, ان کو دنیا اور آخرت کے ہر عذاب سے محفوظ فرمائے. تو ضرور ہمیں حصہ لینا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو. انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ رحم کرتے ہیں. کہ حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ میری امت کے ابدال کثرت صوم و صلات کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے, بلکہ جنت میں اس لیے جائیں گے کہ ان کے دل سلامت اور نفوس سخی ہوں گے اور تمام مسلمانوں پر رحم کرتے ہوں گے. تو یہ ایسا عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سعادت ہے کہ جن کے دل میں رحم ہوتا ہے اور ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ولایت کا شرف بھی عطا فرماتا ہے اور جنت کی لازوال نعمتیں عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر فضل کرے اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مدد کرے, بہنوں کی مدد کرے. ان سب کو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے محفوظ رکھے, اور جو خدمت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اپنی شان کے مطابق ان کاوشوں کا دنیا میں اور آخرت میں بدلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.